أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر خواہشات، حرص، طمع، لالچ وہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر آہستہ آہستہ بستا جا رہا ہے۔ ضروریات زندگی کو ہم نے اتنی وسعت دے دی ہے کہ اب تھوڑی آمدن میں بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے مال کما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سود ایک ایسی لعنت ہے جو ہمارے گھروں سے لے کر اس وقت اکثر غریب ممالک کو اس نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا سمیت ہمارے ملک کی، کہ ہم ہر مرتبہ قسط لے کے اس کو ادا کرنے کی کوشش میں بار بار سود کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے اوپر وہ زمانہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کمانے والا یہ نہیں سوچے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو کمانے کی کوشش کرے گا بس۔ آج ہمارے اوپر یہی زمانہ ہے۔ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، آپ نے سود کے اوپر گاڑی لی ہے، بینک سے گاڑی لی ہے، آپ نے کیوں لی ہے؟ بولی صاحب آپ کو نہیں پتا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی تک آپ سود کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی کی دوسری حدیث جو میں اکثر خطبہ جمعہ میں بیان کرتا ہوں، کائنات کے امام نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عنہ، ایک بندہ آج قیامت کے دن ابن آدم اتنی دیر تک اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ یاد رکھنا جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گے، باقی سوال و جواب کی لسٹ بھی لمبی ہے، باقی معاملات کی لسٹ بھی لمبی ہے، اتنی دیر تک اپنے قدم نہیں ہلا سکو گے جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے بتا تو نے مال کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پہ؟ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گے قیامت کے دن
اپنے قدم مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہلا سکے گا۔ کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اعمال نامے بعد میں تلیں گے، میزان بعد میں لگے گا، پل صراط پہ بعد میں واری آئے گی، جنت جہنم کے فیصلے بعد میں ہوں گے۔ پہلے جب تک ان 5 سوالوں میں سے اس ایک سوال کا جواب نہیں دے گا ابن آدم، یاد رکھ تو اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا۔ حلال اور حرام کے چکر میں کہتے ہیں کہ کیوں پڑھنا ہے، انہیں پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں اپنے کانوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں کو لگا کے کہتے ہیں وَأَهْوَ النُّعْمَانُ إِلَىٰ إِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے یاد رکھو اس کے اندر کچھ ایسی ملتی جلتی چیزیں ہیں، اگر ان متشابہات میں تم پڑ گئے تو یاد رکھنا تم حرام کے اندر پڑ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام حلال ہے، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کے ساتھ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ حلال کمائیں حرام کمائیں، چونکہ ضروریات زندگی کو اتنی وسعت دے لی ہے کہ اب کم کرنے کو دل نہیں چاہتا، اب آسائشیں اتنی لے لی ہیں، اب تکلیفیں برداشت کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر یہ نہیں سوچتا کہ یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، پھر صرف آنے کی درپیش ہے کہ آئے اور میں اپنی زندگی کو پرسکون بناتا چلا جاؤں۔ یاد رکھیے کائنات کے امام کی تیسری حدیث آپ نے فرمایا انہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار اولا به، فرمایا حرام چیز سے جس کے گوشت نے پرورش پائی ہے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جہنم بہترین جگہ ہے۔ اس کے جسم کے اوپر اس کا جسم حرام سے پرورش پاتا ہے، رشوت کے پیسے سے پرورش پاتا ہے، اس کا جسم سود سے پرورش پاتا ہے، وہ اپنے بھائی کے ناجائز مال سے اس کا جسم پرورش پاتا ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارا مال ہمارا جسم کس سے پرورش پا رہا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ یہ جسم جہنم میں جانے کے قابل بن رہا، جنت کی طرف اس کا راستہ نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جو سود ہمارے ملک کے اندر رائج ہے اور IMF کے ذریعے ہم قرضے لیتے ہیں سود کے اندر، یہ کن کا طریقہ ہے؟ جو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا علی کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موزون، خبردار دور جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں تلے رون دی گئی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونٌ، دہر جاہلیت کا سود بھی میرے قدموں تلے رون دیا گیا ہے۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَزَوْ رِبَانَ رِبَا عباس ابن عبد المطلب، اور ہمارے سودوں میں سے سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں فرمایا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ سود اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اس سے پہلے جتنی قسمیں رائج تھی ساری کی ساری اللہ کے نبی نے ختم کر دی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کیا تھا، فرمایا میرے چچا عباس کا جو سود ہے وہ آج میرے قدموں تلے رون دیا گیا ہے۔ پھر اس سود کے اندر ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود کے علاوہ اس کو چھوڑو۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو نا پھر تم سود کو چھوڑ دو گے، اگر تم مومن ہو پھر تم سود کو چھوڑ دو گے۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتے تو پھر سود کو جاری رکھو، کیونکہ سود طریقہ یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، فرمایا اللہ کے رسول نے لعنت کی اس کے اوپر جو سود کو کھاتا ہے، سود کو کھلاتا ہے، اس کو لکھنے والا، اس کو گواہ بننے والا، فرمایا سارے کے سارے گناہ کے اندر برابر، سارے کے سارے فرمایا گناہ کے اندر برابر ہیں۔
اب تو یہی کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، بینک میں نوکری ہم نے تو کرنی ہے نا، تو ہم نے تو اپنی نوکری کی اپنے ٹائم کے پیسے لینے ہیں نا، تم جس کے مرضی پیسے لو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کو لکھنے والا و شاہد، اس کا گواہ بننے والا، فرمایا سارے کے سارے سود میں برابر۔ دوسری حدیث میں فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ اذا علموا به ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، فرمایا اگر گواہی دینے والے کو پتہ ہے، فرمایا قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سارے کے سارے لعنت ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا سود کو ایسا بندہ ہے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ فرمایا جب زنا اور سود کوئی قوم اپنے اوپر حلال کر لیتی ہے نا، تو فرمایا فقد احلوا بانفسهم بعذاب اللہ، تو یاد رکھیں وہ اپنے نفسوں کے اوپر اللہ رب العزت کے عذاب کو بھی حلال کر لیتے۔ سود ہم نے اپنے اوپر حلال کیا، کہیں گے کیسے کیا حلال؟ ابھی پتہ ہونے کے باوجود کہ 4 بینک جا کے اسٹے لینے کے لیے تیار ہیں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف، جو انہوں نے سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے، 4 بینک جا کے اس کے اوپر اسٹے لینے کے لیے تیار ہیں، حکومت اسٹے لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے اپنے ان بینکوں سے اکاؤنٹ ختم کیے، ان بینکوں سے ہم نے اپنے رابطے ختم کیے، یہی کیوں تو پھر فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہوئی۔ نہ روئے مہنگائی کا رونا، نہ روئے آج کی تو آج روز بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے، نہ روئے، اپنے آپ کو کوسیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ حکومت، افسوس اور دکھ کی بات ہے، بڑے بڑے کلگی والے اور پگڑیوں والے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے کوئی جس کا بیٹا وفاقی وزیر مواصلات اسلام کے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو یہ بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ اسمبلی سے واک آؤٹ کریں، ہم نہیں مانتے حکومت کو، کسی کے لیے یہ ضرورت نہیں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ صرف مذمت، ہم جی اس کو مذمت کرتے ہیں، مذمت کرنے کے لیے ہم بہت ہیں، تمہارے پاس جو اختیار ہے وہ کر کے دکھاؤ کہ ہم نہیں مانتے اس حکومت کے اس کام کو۔ پھر اس قوم کے اوپر عذاب کیوں آئے آئے دن؟ کسی بھی شکل میں آئے، اللہ رب العزت کا عذاب اس شکل میں کسی بھی شکل میں آ جائے، کو پوچھنے والا ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ خیر کرے، ہمارے کچھ ایسے مذہبی لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے علامہ، وہ جماعتوں کے پیچھے ایسے چل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا لینا ہے اس سے۔ ایک آدمی کو میں نے کہا یار آپ ایک جماعت کے حلیف ہیں، تو آپ کی جماعت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں اسٹے لینے کے لیے جا رہی ہے سود کے اوپر۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتہ یہ ملک اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اب مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ کیا کسی جماعت کی، سیاسی جماعت کی ساتھ اتنا آگے چلے جانا ہے کہ وہ بندہ حلال اور حرام کی تمیز ہی چھوڑ دیں؟ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کے ہم جماعتوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے اس کو اوپر دلائل دے رہے ہیں کہ نہیں یہ کام ایسے ہوگا تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بڑی پیاری حدیث، میں نے آج مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ہماری ذلت اور مقدر یہی ہے، جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الا قلۃ، فرمایا جو کوئی سود سے مال بڑھائے تو اس کا آخری انجام اس میں کمی ہوتی ہے۔ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، مال کم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انجام اس کا یہی ہوگا کہ اس کے مال میں کمی ہوگی، اس کا مال کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، جتنے مرضی سود کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر افسوس اس بات کا ہے کہ آج 1992 سے لے کر 92 کے اندر بڑے میاں صاحب گئے تھے، عدالت سے اسٹے لیا تھا، جب اس وقت بھی سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا کہ اس ملک میں سود کا نظام ٹھیک نہیں، اس وقت بھی بڑے میاں صاحب تھے، اب چھوٹے میاں صاحب، اللہ خیر کریں،
ہم نے سب نے، اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی ٹچ دینے کے ساتھ ہم صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہم جو ہے نا سال بعد عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، اور سال بعد ہم یہ کرتے ہیں اپنے جاتی عمرہ میں ہم نمازیں پڑھواتے ہیں، یہ جو ہے نا خیبر پختونخوا کے اندر جمعیت علماء اسلام کی اتنی سیٹیں نکلتی ہیں، یہ ساری چیزیں اسلامی ٹچ ہیں، اسلام نہیں ہے یہ، اور اسلامی ٹچ کی ضرورت نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر اس ملک میں آئے گا تو اسوہ حسنہ کے نظام کے ساتھ اسلام کا نفاذ ہوگا تو یہ ساری باتیں ختم ہوں۔ سود جیسی لعنت کے اوپر ہم دوسری مرتبہ ایک ہی سٹے لینے کے لیے تیار ہیں، وہی پارٹی، یاد رکھنا ہے تباہی اور بربادی پہلے کچھ ہو چکی ہے اور رہتی کسر ابھی نکل جائے گی انشاءاللہ، پتہ چل جائے گا ان کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیسے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد ہم کیا کما لیں گے مجھے بتائیں، کتنا فائدہ ہم حاصل کر لیں گے؟ کوئی ہے ہمیں نظر آتا کہ ہم یہ فائدہ حاصل کر لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ فرمایا کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان 7 میں سے ایک فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانے سے بچو، ہلاک کر دینے والی یہ چیز ہے سود۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی جانتے بوجھتے کھاتا ہے اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ زنا کے گناہ کو سمجھتے ہو؟ ویسے گناہ کا نہیں پتہ تو چلو اتنا تو پتہ نہیں یار، کوئی بندہ زانی ہوتا ہم اس کو دیکھ کہتے ہیں یار یہ بندہ نہیں ٹھیک، اس کے ساتھ نہیں بیٹھا، یہ بندہ زانی، اتنا تو پتہ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی بندہ کھاتا ہے تو 36 مرتبہ گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دوسری حدیث فرمایا الخطیۃ من 36 زنیۃ یزنیھا الرجل وان ارب الربا ارض الرجل المسلم، فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک گناہ میں اس کے 36 زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ تیسری حدیث فرمایا لأن أزني 33 زنیۃ احب الی من آکل درہم الربا، کعب بن عباد فرمایا کرتے تھے 33 مرتبہ زنا کرنا مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں 1 درہم سود کا کھاؤں۔ سود سے اتنا بچنا چاہیے، اور ہم سود کے اوپر اللہ خیر کرے اسٹے لینے کے لیے تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث آپ نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے کتنے درجے؟ فرمایا 73 درجے۔ کتنے درجے؟ 73 درجے ہیں۔ فرمایا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، فرمایا سب سے جو ہلکا گناہ ہے نا اس کا سود کا، ان 73 درجوں میں سے وہ یہ ہے کہ اپنے آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنے سنگین خطرناک نتائج ہیں اس کے، اتنے سنگین گناہ ہیں اس کے، اور ہم پھر بھی اس کے اندر پڑے، اور ہم ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی پارٹی کی حمایت میں ابھی بھی دلائل دیتے ہوں گے نہیں سود جائز ہے۔ آپ کو کیا پتہ ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اور یہ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ اگر اعلان کرتے کہ ہم سود کے اوپر قرضہ نہیں لیں گے اپنے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے، اس حکومت نے تو ہمیں پہلے بھی 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے۔ جب پہلے مجھے نہیں یاد، بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہلے بھی یہ سسٹم چلا تھا کہ پیسے جمع کرواؤ قرضہ ختم کرو، بڑے لوگوں نے پیسے دیے تھے قرضہ اس وقت بھی کوئی نہیں ختم ہوا تھا IMF کا، اب بھی نہیں ختم ہونا، کیوں؟ اپنی تجوریاں بھرنے پہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا، اوپر سے لے کر نیچے تک ساری سیکولر پارٹیاں اسی نظام کے اوپر چل رہی ہیں، اپنے آپ کو سب نے سیو کیا ہے، کوئی کسی عوام کا آج تک کسی نے سوچا ہو؟ اور یہ عوام بیوقوف ہے کہ 4 سال بعد 5 سال بعد بس اسی کو ووٹ دینے پہ لگی ہوتی ہے جس نے 5 سال ایسا ہوتا ہے۔
اور ہماری عادت پتہ کیا، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں یار، اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہے نا، جبکہ طریقہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق ممبر پر کھڑے ہیں، ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، بتاؤ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایک ایک چادر مال غنیمت سے سب کو ملی تھی، ایک چادر سے آپ کا قمیض نہیں بن سکتا تھا، ہمارا قمیض بڑی مشکل سے بنا ہے، آپ کا قد ہم سے بڑا ہے، بتاؤ یہ 2 چادروں سے آپ کا قمیض کیسے بنا، آپ نے مال غنیمت میں سے 2 چادریں کیسے رکھی؟ طریقہ تو یہ تھا، ہم نے سوال تو ایک ایک پائی کا کرنا تھا، ہم اس بات پہ لگ گئے کہ کوئی بات نہیں، کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے، کہا میرا بیٹا مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جی بیٹا کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پوچھا بتاؤ بیٹا میری گواہی دو، گواہی دو گا تو عمر ممبر کے اوپر کھڑا ہو۔ بیٹے نے روتے ہوئے کہا میرے باپ کے پاس ایک ہی قمیض کا اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے پیبند لگے ہوئے تھے، میرا حصے میں جو مال غنیمت کی چادر آئی تھی ایک میرے باپ کے حصے میں آئی تھی، وہ دونوں چادریں میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دی، اس کا یہ کرتا سلوایا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم نے سوال تو یہ کرنا تھا کہ بتاؤ یہ مال تمہارے پاس آیا کہاں سے، یہ تم نے کوٹھیاں محل بنائے کہاں سے، تم نے یہ بڑے بڑے ہاؤس کہاں سے بنائے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ یار چھوٹو جی وہ کرتا تھے کیتی جب سانو کسانوں تو دیتا ہے نا۔ ہمارے اکثر محلے کے کونسلوں کی حالت بھی یہی ہے، کونسلر کو گرانٹ مل رہی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے ایم این اے کے ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کے گھروں کی مٹی چھانتا پھر رہا ہوتا ہے، اور ایسی حکومت جو سود کے اوپر سٹیل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو حمایت کرے پھر وہ یاد رکھنا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے، ان کے ساتھ شامل ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو سود کھائیں گے، ناس من امتی علی اشر و بطر و لعب و لہو فیصبحوا قردۃ و خنازیر، فرمایا وہ کھیلتے کودتے ہوں گے لیکن سود کھانے کی وجہ سے جب وہ صبح کو اٹھیں گے فرمایا تو ان کو دیکھیں گے وہ خنزیر اور بندر بنے گے، اتنا بڑا گناہ ہے سود کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خوری سے باز آ جاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھنا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو پاک مال ہوتا ہے نا اس سے صدقے کو قبول کرتا ہے، پاک مال سے اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارا مال پاک نہیں ہے تو صدقہ قبول ہوگا؟ قربانی قریب آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک مال سے قربانی قبول کرنی ہے، حرام کے پیسے سے اللہ رب العزت کوئی قربانی قبول نہیں کرتا۔ رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ کسی کے پاس بھی ہے، حرام کا پیسہ، بھائی کا نجائز مال کھایا، بہنوں کا کھایا ہوئے، یہ ساری صورتیں حرام مال کی ہیں۔ اگر تو حرام مال کمایا ہوا ہے اس سے جتنی مرضی بڑی قربانی کرے اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ وہ قاسم علی شاہ ہے، اس کے میں ایک لیکچر سن رہا تھا، کہتا ہے کہ میں نے اپنا ٹرانسفر کروانا تھا تو میں کلرک کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار پیسے کا تو کچھ لینا دینا پڑتا ہے، کہتا میں پیسے لے کے گیا تو کلرک آگے سے نماز کا ٹائم ہوا تو مجھے کہتا ہے یار میں نماز پڑھ کے آ کے پیسے لیتا ہوں، رشوت کے پیسے لینے ہیں، یہ تمہاری حالت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے۔ کہتے قاسم علی شاہ کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار تو نے پیسے مجھ سے رشوت کے لینے، نماز پڑھنے تو جا رہا ہے، اس طرح کی نماز کا تیرا کیا فائدہ؟ ہمارے یہ جو اکثر ہمارے اہل حدیثوں میں بھی یہ بات چلتی ہے نا، کوئی بات نہیں کیتا تو یہ پکا 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ خیر کرے، سال بعد روزے رکھتے ہیں، استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی، قربانی بھی کرتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، یہ ساری انہیں معاملات کی پوچھ گچھ ہوگی، باقی معاملات کی خیر ہے۔ کیتا توحید اس بندے کا پکا نہیں ہے جو سود پہ قرض لیتے ہیں۔ کیوں؟ استقامت فی الدین کہتے ہیں کس کو ہیں؟ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک مان لیا، اس کو اوپر ڈٹ جا، تیرے پاس 10,000 آمدن ہے اس سے گزارا کر، سود پہ لے گا مطلب تیرا کہ اللہ کے اوپر یقین نہیں رہا، اس کا عقیدہ توحید پکا نہیں۔ جو عقیدہ توحید پکا ہے کہتا میں توحید پہ بڑا پکا ہوں، اہل حدیث ہے، جتنی پشتی اہل حدیث ہے، نماز نہیں پڑھتا، کوئی عقیدہ توحید پکا نہیں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث فرمایا قیامت کے دن جب یہ سود خور اٹھیں گے نا تو فرمایا کہ یہ اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے جیسے ان کے مخبوط الحواس ہوں گے، مجنون، پاگل اور دیوانے۔ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے اللہ رب العزت کے دربار میں جائیں،
کیوں ساری زندگی حلال کا مال کھایا ہو تو پھر یہ حرام کھا کھا کے دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک رات سویا ہوا تھا، 2 آدمی ہے، مجھے بیت المقدس سے لیا، یہاں سے لیا بیت المقدس مجھے 7 آسمانوں کی سیر کے لیے لے کر، آخری حدیث ہے۔ فرمایا جب میں گیا وہاں پہ میں نے ایک نہر دیکھی، اس نہر کے اندر ایک آدمی درمیان میں ہے، فرمایا اس کے ارد گرد آدمی کھڑے ہوئے ہیں، جب وہ آدمی کنارے پہ آتا ہے تو اس کے سر میں وہ پتھر مارتے ہیں، وہ دوبارہ پھر نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کنارے پہ آتا ہے، پھر اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، پھر وہ درمیان میں چلا جاتا ہے، وہ اس نہر میں غوطے کھاتا ہے، وہ دوبارہ پھر کنارے پہ آتا ہے، دوبارہ پھر وہاں پہ جاتا ہے۔ اور پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو سود کھاتا تھا، یہ دنیا کے اندر سود کا کاروبار کرتا تھا، یہ دنیا کے اندر سود کے کسی بھی معاملے میں شامل تھا، فرمایا اس کو یہی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان